کیا آپ جانتے ہیں کہ جزیرت العرب کے ریگستانوں میں بھیڑ بکریاں اور گدھے چرانے والے عرب بدھوؤں کے پاس آج دنیا کی کتنی دولت جمع ہو چکی ہے؟ بلومبرگ کے مطابق 2023 کے دوران دنیا کے چند امیر خاندانوں کی دولت میں مزید 1.5 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اصل خبر یہ ہے کہ ابوظہبی کے النہیان خاندان اور فرانسیسی لگژری فیشن ہاؤس ہرمیز کے مالک خاندان کی دولت میں اس سال بھی بے تحاشا اضافہ دیکھا گیا۔ دنیا کے سب سے امیر خاندانوں کی لسٹ میں اس سال ٹاپ پر آنے والے ابوظہبی کے شاہی خاندان آل نہیان کی ٹوٹل دولت کی مالیت 305 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ اس دولت نے امریکی سٹور چین وال مارٹ کے مالک والٹن خاندان کو 45 ارب ڈالرز کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں پہلی بار کوئی وال مارٹ کے مالک والٹن خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ آل نہیان خاندان نہ صرف متحدہ عرب امارات کی تیل کی دولت سے مالا مال ریاست ابوظہبی کا انتظام سنبھالتا ہے، بلکہ یہ دنیا کے مقبول ترین فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی کا مالک بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لسٹ میں قطر کے الثانی خاندان نے بھی 5ویں نمبر پر اپنی جگہ بنائی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بلومبرگ کی اس لسٹ میں شامل خلیجی خاندانوں کے پاس اصل دولت تخمینوں اور اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ابوظہبی کے اس شاہی خاندان کے انٹرنیشنل ہولڈنگ کی دولت میں پچھلے 4 سال کے دوران تقریباً 7000% اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی خاندان نے نہ صرف اپنی دولت بلکہ پورے خطے کی معیشت کا رخ بھی موڑ دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو النہیان خاندان کے دولت مند ہونے کی انتہائی دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے زیادہ دولت مند خاندان کون سا ہے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکھن نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستوں، متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں سے ایک ابوظہبی اس ملک کا دارالحکومت ہے اور یہاں تیل کے ذخائر کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ یہاں حکمرانی کرنے والا النہیان خاندان تیل کے دریافت سے کئی دہائیوں پہلے سے ہی یہاں حکمرانی کر رہا ہے، مگر آج سے کچھ دہائیاں پہلے ابوظہبی کا النہیان خاندان اتنا امیر نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات اور النہیان خاندان کی امارت کی کہانی کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا، جب اس خطے سے تیل کی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے اس ملک کی زیادہ تر آبادی کے پاس بنیادی سہولیات تک کی بھی کمی تھی، مگر تیل کی دریافت کے فوراً بعد ابوظہبی کے اس وقت کے شاہ شیخ زید بن سلطان النہیان نے ملک کی تقدیر بدلی اور خطے کی تمام امارات کو یکجا کر کے متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک ملک بنایا۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سن 1971 میں ملک کا صدر بنایا گیا تھا۔ سن 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان اپنے والد کی جگہ متحدہ عرب امارات کے رہنما مقرر ہوئے، جبکہ سن 2022 میں برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈی ہرسٹ سے تعلیم یافتہ شیخ محمد بن زائد النہیان متحدہ عرب امارات کے تیسرے صدر بن گئے۔ النہیان خاندان کے دوسرے لوگ متحدہ عرب امارات کی حکومت اور نجی شعبے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ دبئی میں تعمیر کردہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کا نام بھی متحدہ عرب امارات کے سابق صدر خلیفہ بن زید النہیان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ آج ابوظہبی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں سے ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی بی بی سی ساؤنڈ سے بات کرتے ہوئے ابوظہبی سے تعلق رکھنے والے ایک مصنف محمد الفہیم نے بتایا تھا کہ یہ ابوظہبی کے حکمران زید بن سلطان ہی تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اس خطے کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم تھی۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کو صرف خیمے تھے اور وہ پینے کے صاف پانی کے لیے بھی میلوں کا سفر کرتے تھے، مگر تیل کی دریافت کے بعد ابوظہبی کے دور اندیش حکمران شیخ زید بن السلطان النہیان نے ریاست میں سڑکیں، ہسپتال اور عمارات تعمیر کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے خود بھی اپنی دولت کو بڑھایا اور اپنے عوام کو بھی پیسہ کمانے کے مواقع فراہم کیے۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب ممالک میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ 100 سال پہلے انگریز وہاں اس وقت آئے تھے کہ جب کچھ جنگجو قبائل وہاں سے گزرنے والے مال بردار جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے ہی انگریز وہاں آئے۔ اگرچہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ 6 امارات دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین اور فجیرہ کے شیخوں کی آپسی صلح اور ایک کونسل بنانے کا فیصلہ تھا۔ 16 جنوری 1968 کو سوئز اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انخلاء کے اعلان کے بعد شیخ زید بن سلطان نے دوسری عرب امارات کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم کیے۔ 18 فروری 1996 کو وہ دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید ال مکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فوری طور پر دبئی گئے اور دونوں نے اپنے درمیان فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کیا، جس میں نہ صرف وہ 7 امارات شامل ہوگی جو مصالحتی ریاستوں پر مشتمل ہے، بلکہ ابوظہبی کے اس وقت کے امیر زید بن سلطان النہیان ملک کے پہلے صدر بھی منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع ہوا۔ شیخ زید کا جوش ہی متحدہ عرب امارات کی ترقی کا ایک اہم حصہ تھا۔ انہوں نے اپنے
اماراتی حکمرانوں کے درمیان اتفاق رائے اور معاہدے کے حصول کے لیے بھی حمایت حاصل کی۔ بالآخر 6 امارات سوائے راس الخیمہ کے تمام نے متحدہ عرب امارات کے قیام میں شیخ زید کی پیروی کی اور 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر متحدہ عرب امارات باضابطہ طور پر ایک ملک بن کر سامنے آیا۔ دوسری ریاستوں کے حکمرانوں نے متفقہ طور پر شیخ زید کو متحدہ عرب امارات کا صدر منتخب کیا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد راس الخیمہ نے 10 فروری 1972 کو متحدہ عرب امارات میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ عمل خلیج فارس کے دوسرے ممالک سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت جیسا ہی تھا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات 7 آزاد ریاستوں پر مشتمل ہے، جن میں ابو ظبی، دبئی، شارجہ، ام القوین، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ابو ظبی متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی عمارت ہے، جو کہ قومی سرزمین کے 86% علاقے پر مشتمل ہے۔ فرام ڈیزرٹس کنگڈم ٹو گلوبل پاور، دی رائز آف دی عرب گلف میں مورخ روری ملر کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک کی بے پناہ کامیابی کے پیچھے تیل کی آمدنی کو مختلف سٹیک ہولڈرز میں تقسیم کرنا اور ریل اسٹیٹ، آرٹ اور سٹاک میں تبدیل کرنے کی مہم شامل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عرب کے یہ بدھو آج دنیا کے امیر ترین لوگ مانے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔